الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. گرامی مرتبت زیب مسند صدارت نہایت ہی قابل احترام برادر اصغر واصف باصفا فرزند ارجمند حضرت واصف علی واصف ارباب نسبت و محبت، نور الحسن صاحب نے مسکراہٹ کی بات کی. نصیر الدین گولوی نے کہا تھا ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا. مسکراہٹ اللہ کی بڑی نعمت ہے جسے نصیب ہو جائے، اور کیا مستقل علاج کیا میرے درد کا، کیا مستقل علاج کیا میرے درد کا، مسکرا دیے مجھے پریشان دیکھ کر. میں شکر گزار ہوں جناب نور الحسن صاحب کا. 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. پہلی بات تصوف کیا ہے، دوسری بات واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس سماج میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے، اور تیسرا فکر واصف کی عصری معنویت سے ہمیں کتنا آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے العما بت قدائے صفات میں، حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں. اور تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. صوفی اسرار کائنات منکشف کرنے کے لیے آتا ہے، اور اگر دلیل اسی میدان کے کسی مرد سے لی جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. امام غزالی کا نام بڑا نام ہے جس نے تاریخ کا دھارا بدلا، یونان کے فلسفے پر ضرب لگائی، اور پھر ایک وقت آیا کہ عقل سے بیزار ہو کر عشق کے راستے کے راہی ہوئے، اطمینان قلب کی تلاش ہوئی، گھومتے رہے پھرتے رہے، اہل علم کی دہلیز پر حاضری بھرتے رہے، لیکن اطمینان نہ مل سکا، سکون نہ مل سکا. پھر ایسے ہوا جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. پھر ایک صاحب نظر کی صحبت میں بیٹھے، پھر عقل عرفان میں تبدیل ہوئی. پھر غزالی نے اپنا مشاہدہ لکھا المنقذ من الضلال میں، اور کہا انی علمت یقینا ان صوفیۃ هم السالکون لطریق اللہ خاصہ. یہ غزالی کہہ رہے ہیں کہ میں یقین کی حد تک اس حقیقت سے آگاہ ہو چکا ہوں کہ صوفیاء ہی وہ لوگ ہیں جو خالصتاً اللہ کے راستے کے راہی ہیں. آگے سنیں گے حیران ہوں گے، وَأَنَّ سِيرَتَهُمْ أَحْسَنُ السِّيَرِ، ان کی سیرت، ان کا کردار حسن سے معمور ہوتا ہے، اور حسن بھی ایسا جو کسی اور سیرت اور کردار میں نہیں ہوتا. وَطَرِيقَهُمْ أَصْوَبُ الطُّرُقِ، اور جس راستے پر یہ چلتے ہیں وہ سب سے محفوظ راستہ ہوتا ہے. وَأَخْلَاقَهُمْ أَزْكَى الْأَخْلَاقِ، اور ان کے اخلاق سب سے زیادہ پاکیزہ اخلاق ہوتے ہیں.
یہ تو انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، پھر تجزیہ اپنا ایک دیا، پھر اس تجزیے کی وجہ بھی بیان کی. کہتے ہیں وَلَوْ جُمِعَ عَقْلُ الْعُقَلَاء وَحِکْمَةُ الْحُکَمَاء وَعِلْمُ الْوَاقِفِينَ عَلَىٰ أَسْرَارِ الشَّرْعِ لِيُغَيِّرُوا مِنْهُ شَيْئًا أَوْ يُبَدِّلُوا لَمْ يَقْدِرُوا. اگر اہل عقل کی عقلیں اکٹھی کی جائیں اور اہل حکمت کی حکمتیں اکٹھی کی جائیں اور اسرار شریعت کی معرفت کا علم رکھنے والوں کا علم اکٹھا کیا جائے اور وہ سارے مل کر چاہیں کہ کسی صوفی کی کہی ہوئی بات کو غلط ثابت کر سکیں یا اس میں رد و بدل کر سکیں، لم یقدرو، وہ اس کی قدرت نہیں رکھیں گے. کیوں؟ دلیل دی لِأَنَّهُمْ يَقْتَبِسُونَ مِن مِشْکَاتِ صدر النبوہ، اس لیے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو صدر نبوت کے مشکات سے نور حاصل کرتا ہے، جو سینہ نبوت کی مشکات سے نور حاصل کرتا ہے. اس کی فکر کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی، اس کی فکر کبھی گمراہ نہیں ہوتی. وَلِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَ يَقْظَةً، اور صوفی اس لیے بھی درست راستے پر چلتا ہے کہ وہ فرشتوں کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. وَلِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ يَقْظَةً، صرف فرشتے نہیں بلکہ صوفی سر کی آنکھوں سے انبیاء کی ارواح کی زیارت کر رہا ہوتا ہے. یہ غزالی کا تجزیہ ہے. اب واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی جس بات سے کسی نہ کسی پہلو سے ہم متاثر ہوئے اور سارے ان کے معتقدین اور متاثرین میں شامل ہیں، لیکن یقین جانیے کہ جب کوئی ایک ہی فیلڈ کا آدمی دوسرے آدمی سے متاثر ہوتا ہے تو اس کی وجہ کوئی مضبوط ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی. میں پڑھ رہا تھا اشفاق احمد مرحوم کے بارے میں کہ ان کی ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد اشفاق احمد جیسا شخص 3 سال اور چند راتیں ٹیپ ریکارڈر لے کر ان کی گفتگو کی ریکارڈنگ کرتا رہا. یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ مشکات صدر نبوت سے فیض آتا ہے. اور پھر واصف علی واصف مرحوم رحمت اللہ علیہ کا جو کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے حوالے سے، دوسرا نقطہ وہ بڑا دلچسپ ہے کہ میں نے ایک جملہ پڑھا کہ محترم واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی علیہ کی نثر بھی اور غزل بھی رخ مصطفیٰ کا طواف کرتی. یہ بہت بڑی بات ہے. اور صرف نثر اور غزل کیا، ایک عربی مصنف کا قول ہے الاسلام یدور حول المصطفیٰ، کہ پورے کا پورا اسلام جس وجود کا طواف کرتا ہے وہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہوئی، پھر مولائے کائنات سے ہوتی ہوئی بر صغیر میں جب حضرت مجدد الفسانی تک پہنچی تو انہوں نے بھی یہی کہا من بدی وجارا خدا رمی پرستم کے او رب محمد است، میں تو اللہ کی بندگی بھی اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے. اور یہی بات علامہ اقبال نے کہی گرد تو گردد حریم کائنات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک وجود کے گرد کائنات کی ساری حرمتیں اور احترام طواف کرتے ہیں. از تو خواہم یک نگاہ التفات، میں بھی آپ کی نگاہ لطف کا امیدوار ہوں. اور یہی بات واصف علی واصف نے اپنے دور میں کہی کہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ. یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ. مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ. مرآنی کا مدعا چہرہ، یہ وہ پیغام ہے جو انہوں نے اپنی فکر سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے انہوں نے دیا ہے. اور بڑی خوبصورت بات اس حوالے سے لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا آخری منزل ہے، اور اس سے پہلے بھی کوئی منزل نہیں ہے اور اس کے بعد بھی کوئی منزل نہیں. یہ وہ حاصل ہے. آج
مارکیٹ میں ہمیں ایسے تصوف کا بھی سامنا ہے جو نسبت رسالت سے محروم ہے. صوفی وہ ہوتا ہے جو براہ راست مشکات نبوت سے کسب فیض کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صوفی کی فکر ٹھوکر نہیں کھاتی. اور میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اگر کنکریوں کو بھی نصیب ہو جائے تو 30,000 کے مجمع میں کنکریوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. غزوہ حنین کا وہ واقعہ دیکھیں جب آپ نے مٹھی بھر خاک کنکریاں دشمن کے لشکر پر پھینکی تھی. کنکریوں کو تو شعور نہیں ہے، ان میں تو عقل نہیں ہے، ان میں تو پہچان نہیں ہے، لیکن دست مصطفیٰ کیا نصیب ہوا، وہ لمس اور قرب کیا ملا کہ 30,000 کے لشکر میں دلوں میں چھپے ہوئے جذبات سے بھی آگاہ ہو گئیں. اور یہی واصف علی واصف مرحوم نے کیا. نغمہ کجاؤ من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمامرا. میں کیا اور میرا نغمہ کیا، یہ سخن کا ساز تو ایک بہانہ ہے، در حقیقت میں ایک ایک کو کھینچ کھینچ کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہا. اور تیسری اور آخری بات، اس وقت ہمیں مختلف چیلنجز درپیش ہیں اور ان چیلنجز کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. واصف باصفا قدس سرہ العزیز نے اس وقت مکالمے کو رواج دیا جب انتہا پسندی کا ابھی وجود ابھرا نہیں تھا، لیکن آج جس انتہا پسندی کا ہم شکار ہیں، آنے والے وقت میں ہمیں صرف اتنا فیصلہ کرنا پڑے گا، اگر ہم نے اقدامات نہ کیے تو صرف اتنا فیصلہ کرنے کا ہمیں اختیار ہوگا کہ مسلمان انتہا پسند کے ہاتھوں قتل ہونا ہے یا غیر مسلم انتہا پسند کے ہاتھوں قتل ہونا ہے. رحمت سید لولاک پہ ایمان مگر امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے. یقیناً یہ دروازہ جو واصف علی واصف نور اللہ مرکزہ نے شروع کیا تھا، مکالمے کا دروازہ جو کھولا تھا، آج اس مکالمے کو پھر رواج دینے کی ضرورت ہے. جو سوالات اس دور میں انہوں نے ایڈریس کیے اور لوگوں کی الجھنیں دور کی، فکر واصف سے وابستہ افراد اپنے اپنے علاقے میں ضرور اس فیض کو آگے تقسیم کریں تاکہ ہم انتہا پسندی کے عفریت سے جان چھڑا سکیں. اور پھر اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے ظلم کیا اپنے ساتھ بھی، دین اسلام کے ساتھ بھی. بطور طالب علم ایک بات طے ہے کہ ہمارا رب رب العالمین ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور ہماری کتاب قرآن مجید ذکر للعالمین ہے. لیکن ہم پیغمبر انسانیت کو پیغمبر اسلام بنا کر پیش کرتے رہے. ظلم کیا، اس سے تنگ نظری آئی، اس سے ذہنی تنگنائی کا شکار لوگ آئے جو اپنے فرقے کے خول سے باہر نہ نکل سکے. وہ اسلام سے آگے بڑھ کر انسانیت کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم پیغمبر اسلام کو پیغمبر انسانیت اور رحمت للعالمین کے روپ میں دیکھیں. علامہ نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، ماز حکم نسبت او ملتیم اہل عالم را پیام رحمتیم. ہم ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حکم کی وجہ سے بنے ہیں، اسی لیے تو ہمیں اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اس فلسفے کو دیکھنا ہوگا اور خود ساختہ دین کی تعبیر کرنے کی بجائے دین اسلام کی آفاقیت کو پیش نظر رکھنا ہوگا، جس کا درس واصف علی واصف دیتے رہے اور اس قبیل اور اس فکر سے متعلق لوگ آج بھی درس دے رہے ہیں. اور واصف علی واصف مرحوم کے جملے اپنی جگہ، ایک جملہ پورے کا پورا نصاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں
کہ جہاں تک لٹریچر کا تعلق ہے، لٹریچر کے ڈپارٹمنٹس بھی، سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹس بھی، سوشیالوجی کے ڈپارٹمنٹس بھی، اور اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس بھی، اور مدارس میں بھی فکر واصف کو اجاگر کیا جائے تاکہ ہم انتہا پسندی سے جان چھڑا سکیں۔ اور آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ بہت بہت شکریہ۔